بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں کریں گے، لیکن کیوں؟ متعدد روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ یہ تین لوگ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیوں کیا؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ نمبر ایک، احسان جتلانے والا، جو کوئی بھی چیز دے کے احسان جتلائے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے سامان اور مال کو جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کرتا ہے، اور تیسرا اپنی تیبت اور شلوار کو نیچے لٹکانے والا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ پہلا وہ شخص ہے جو احسان جتلاتا ہے، جب بھی کسی پہ صدقہ کرے یا کسی کے ساتھ نیکی کرے یا بھلائی کا کام کرے تو اس کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ یاد کرو کہ میں نے فلاں موقع پہ تجھ پہ احسان کیا، فلاں وقت تیرے پہ صدقہ کیا، فلاں وقت تیرے کے ساتھ بھلائی کی۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو سنا جو کسی کو اپنا احسان یاد دلا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، ایسی نیکی میں کوئی بلائی نہیں جسے شمار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، بلکہ دنیا میں اپنی بھلائی اور نیکی کو بھول جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ ہی وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقہ کر کے احسان جتلانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کا مال کم ہو جاتا ہے اور وہ اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے ساتھ ضائع نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے جبکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مال خرچ ہی نہ کرے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، احسان جتلانے والا، نمبر دو، عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، نمبر تین، شراب پینے والا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کرتا ہے تاکہ اس کا سامان زیادہ فروخت ہو یا اس کو اس کی زیادہ قیمت ملے۔ وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اس کا سامان بہت ہی بہترین اور عمدہ ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، یا وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اس نے اپنا سامان اتنی قیمت میں خریدا جبکہ حقیقت میں وہ اس سے کم قیمت میں خریدا ہوتا ہے۔ در حقیقت سامان بیچنے کے لیے قسم اٹھانا یہ غیر مناسب فعل ہے، اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ نمبر ایک، البائع الحلاف، جو شخص خرید و فروخت کے وقت بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ نمبر دو، دھوکے باز فقیر، اور نمبر تین، بوڑھا شخص جو زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور نمبر چار، ظالم حکمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگ اپنی قسموں کی حفاظت کریں، فرمایا، واحفظوا ایمانکم
ایمانکم، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان فروخت کرنے کے لیے قسم اٹھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کریں گے جو اپنی چادر اور تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی نیت سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرا تہبند نیچے لٹک رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، کہ اے عبداللہ اپنی تہبند کو اوپر اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر اٹھا لیا۔ تو اس طرح یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔